اللہ نے عقل دی تھی، اللہ نے شعور دیا تھا، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ دنیا کے کاموں میں تو بڑے ماہر تھے، بڑا ہی عقل لگاتے تھے، بڑی سوچ لگاتے تھے۔ کوئی چیز خریدنی ہو پتہ چل جاتا کتنا سچ ہے، کتنا کھوٹ ہے، کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں وہاں عقل نہیں چلاتے تھے، وہاں استعمال نہیں کرتے تھے، بس باپ دادا کے راستے پر جمے ہوئے اسی کے نقش قدم پر سمجھانے والے سمجھانے آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، داعی آئے، مبلغین آئے، خیر خواہوں نے سمجھایا کہ کیا ہمارے باپ دادا سب گمراہ تھے؟ وہ سب گمراہ تھے، کیا سب جہنم میں ہوں گے؟ یہ دلیل دیتے تھے اور بس ہم تو اسی کو پکڑے رہیں گے۔ انہم فہم علی آثارہم یہرعون۔ اور کئی جگہ آیا قرآن میں، 7ویں پارے میں آیا ہے، دوسرے پارے میں بھی آیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ باپ دادا کی راستے کو مضبوطی سے پکڑیں گے، چاہے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہو، سمجھتے نہ ہو، شرک میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، بدعات میں مبتلا ہو، گمراہی میں مبتلا ہو، لیکن جو کہ ہمارے باپ دادا تھے وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تو آج جہنم میں یہ سزا وہ بھگتے ہیں۔ ہاں اگر باپ دادا صحیح طریقے پر تھے، صحیح راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو ہمارے اپنے ان علماء اور ان ائمہ اور ان اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چل رہا ہوں، انہوں نے قرآن و حدیث کو جو سمجھا ہے میں اس پر ہوں، تو یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تو وہ بات ہے جو حضرت یوسف نے کہی تھی جب جیل میں گئے اور جیل میں نوجوان آئے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، ایک نے کہ شراب نے چوڑنا ہوں، ٹوکرا اٹھائی ہو، دوسرے نے کہا کہ کوے اور چیل اوپر سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، جواب دیجیے۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن اس سے پہلے دعوت دی اور اس میں یہ کہا کہ دیکھو تمہاری قوم جو ہے نا شرک میں مبتلا ہے، پہلے اس کو چھوڑو، اور میں صحیح راستے پر ہوں، اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں۔ یہ کہا واتبعت ملۃ آبائی، اور حضرت یوسف کے باپ دادا اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صافات کی آیت نمبر 63 سے کر۔ پچھلا جو درس پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور پھر توحید پر قائم رہنے والوں کا جو انعام ہے اس کو بیان فرمایا تھا کہ ان کو جنت ملے گی، نعمتوں کے باغات ملیں گے، اور اس میں 6 طرح کی نعمتیں ہوں گی، پھل ہوں گے، عزت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، وہ مسئلے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، اور شراب طہور کا دور چلے گا، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور خوب خوشگپیوں میں مشغول ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، دنیا کی زندگی کا تذکرہ چلے گا۔ ایک دوست کی یاد آئے گی، ہمارے ساتھ رہتا تھا، آج یہاں نہیں ہے ساتھ میں، وہ بتایا جائے گا وہ منظر کہ وہ جہنم میں ہے، تو جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہوا، اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ہدایت کا راستہ بتایا اور ہم اس پر چلتے رہے، اگر یہ احسان نہ ہوتا تو ہم بھی جہنم میں تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہی بڑی کامیابی ہے جنت کا داخلہ۔ کوشش کرنے والوں کو اسی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جہنمیوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر کچھ ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ۔ اللہ نے فرمایا أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ۔ ایک طرف جنت اور جنت کی یہ نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف جہنم کی سزا ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی کھانے کی چیزیں ہیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ اس کی ضد سے آتی ہے۔ دن کی اہمیت رات کی وجہ سے سمجھ میں آئے گی، روشنی کی اہمیت اندھیرے کی وجہ سے سمجھ میں آئے گی، مال کی اہمیت فقیری کی وجہ سے سمجھ میں آئے گی، تنگستی کی وجہ سے سمجھ میں آئے گی، اور عالم کی اہمیت جاہل کی وجہ سے سمجھ میں آئے گی۔ ضد کی وجہ سے کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے، موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو چیز کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ تو جنت کی نعمتیں کتنی بہترین ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے نزولاً، مہمانی کے
سے یا زقوم کا درخت. نزل مہمانی، اللہ جو جنتیوں کو انعام اکرام کے طور پر کھانے کی نعمتیں برتنے کی جو چیزیں دیں گے ان کو نزل کہا گیا. 4 پارے میں سورہ آل عمران جب ختم ہو رہی ہے وہاں جنت کی نہروں کا تذکرہ کا نزول، یہ اللہ کی طرف سے ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے مہمانی ہے. 24 پارے میں بھی اس کا ذکر آیا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے اتریں گے اور ان کو تسلی دیں گے اور انہیں کہیں گے جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب تمہاری من مرضی کی چیزیں یہاں ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں کا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ من پسند کی چیزیں یہ بڑے مہربان رحم کرنے والے بخشنے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے تمہارے. تو کہا یہ بہتر ہے مہمانی یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت کون سا درخت ہے؟ اتنا تو قرآن سے پتہ چل گیا چونکہ سورہ واقعہ میں بھی آیا، 1-2 اور جگہ اس کا ذکر آیا کہ یہ جہنم کا کوئی درخت ہے جو انتہائی کڑوا، کسیلا، بدمزہ، گلے سے نہ اترنے والا ہوگا، جو کھانے کے طور پر جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا. لیکن دنیا میں اس کی کون سی مثال ہے جس سے سمجھا جائے؟ تو مفسرین نے کہا کہ یہ جو تھوہد کا درخت ہوتا ہے، پہاڑوں پر ہوتا ہے، کھیتیوں کی منڈیر پر ہوتا ہے، کھیتوں میں جڑ بیچ میں فاصلہ قائم کرتے ہیں، ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں بیچ میں اگے ہوتے ہیں، اور اس کو ناک پانی بھی کہتے ہیں بعض لوگ، اور تھوار کا درخت عام طور پر ہمارے یہاں تھوار کا درخت اسے کہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی درخت ہے جس کی جو پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے ناگ کا پھل. تو تھوار کا درخت مثال کے طور پر سمجھایا گیا. طلعوا انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جس کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا. ظالم کون ہے؟ اللہ کا انکار کرنے والا، توحید کا منکر، شرک کو اختیار کرنے والا، کفر کو اختیار کرنے والا، گناہ کو اختیار کرنے والا ظالم ہے. تو جو کفر و شرک کے اندھیروں میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا. آزمائش کس طرح؟ قرآن کہتا ہے تھوار کا درخت جہنم جہاں آگ جل رہی ہے وہاں ہوگا، وہاں اگے گا. تو مذاق اڑاتے تھے، اچھا آگ میں بھی درخت اگتے ہیں؟ اس طریقے سے مذاق کیا، اچھا آگ میں درخت اگے گا وہ ہمارے خوراک بنے گے. واہ واہ کیا خوب بات کہی، یہ مذاقیہ انداز اختیار کیا. اسی طرح ابو جہل نے جب یہ آیتیں اتری نا کہ نہیں مانو گے تو جہنم سزا ہے اور وہاں یہ درخت کھانے کو ملے گا، تو کھجور لی، مکھن لی اور کھجور مسکا لگایا اور کھانے لگا اور دوستوں کا یہ کھاؤ یہ جہنم کی خوراک ہے. حالانکہ کہاں کھجور مکھن اور کہاں جہنم کی خوراک؟ زقوم. اس کو مذاق بنا لیا. مذاق بنانا بھی ایک آزمائش، فتنے کا سبب ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو کہا کہ یہ ظالموں کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنایا. اور آگ کے اندر درخت کا ہونا تو یہ مشکل بات نہیں. کتنی ساری چیزیں ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ پانی کی نمی کی وجہ سے، برودت، رطوبت، ٹھنڈک کی وجہ سے درخت پلتے ہیں، نباتات، پیڑ پودے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. اللہ نے جہنم کی آگ میں خصوصیت رکھی ہو کہ آگ میں رہتے ہوئے بھی درخت ہوگا. وہاں کی تاثیر یہ ہے جیسے جہاں پانی کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی نمی کی وجہ سے درخت پلتے ہیں، وہاں آگ میں تاثیر رکھی ہو کہ وہاں آگ کا کیڑا ہوتا ہے. سائنسداں کہتے ہیں کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو آگ میں رہتے ہیں. وہ کیسے رہتے ہیں؟ جلتے کیوں نہیں؟ بہرحال ہمارے لیے تو ایمان و یقین کی بات ہے اور اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ہونا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر. اب شیطان کا سر تو کسی نے دیکھا نہیں ہے. شیطان کے ساتھ جو تشبیہ دیتے ہیں نا، اصل میں وہ بد شکلی، بد صورتی. کسی کو بھی اگر ایسا دیکھتے ہیں کہ شکل و صورت اچھی نہیں بنائی تو کہتے ہیں جن بھوت بن کے بیٹھے ہو. تو یہ ضروری نہیں کہ شیطان کا کوئی سر ہو جیسا یہ درخت ہوگا. بد شکلی، بد نمائی، اس کی بد صورتی کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا. موطا کی روایت ہے نبی علیہ السلام کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا، بال پراگندہ تھے اور جسم پر لباس بہت سیدھا پھٹا پرانا اور کوئی ٹھکانا ہی نہیں،
انتہائی بد شکل بن کے آیا تھا. حضور علیہ السلام نے کہا شیطان کی طرف مت رہو، بالوں کا اکرام کرو، تیل لگاؤ، سوارو، اچھا کپڑا پہنو اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، اس طرح مت بنو. تو کسی بد صورتی کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا، بہت مشہور لطیفہ ہے عربی ادب کا. جاہز گزرا ہے، عربی ادب میں بڑا ماہر آدمی گزرا ہے. عربی لٹریچر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے. تو وہ بڑا بد شکل تھا، ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے انتہائی بد شکل، لیکن ویسا ہی مذاقی، دوسروں کا مذاق بھی بناتا تھا، تو دوسروں کی بڑا دیا کرتا تھا. لیکن کبھی ایسے بھی واقعات پیش آ گئے کہ اس کا ہی مذاق بنا لیا گیا اور وہ اتنی سی شکل لے کر بیٹھ گیا. اس نے خود نے لکھا اپنی کتابوں میں. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ آدمی سنا تھا. وہ آئی تو اس آدمی سے کہا یہ بس میری طرف اشارہ کر دیا، اس کے بعد وہ چلے گئے. جان پہچان والے تھے. وہ سنان کے پاس گیا، جاہز کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا، عورت ان کو لے کے آئی، میری طرف اشارہ کیا، آپ چل دی. کہا کہ یہ کب سے مجھے پریشان کر رہی ہے کہ میرا بچہ ہے وہ کھلونا چاہ رہا اور کہہ رہا کہ شیطان جیسا کھلونا ہونا نہیں، شیطان جیسا، شیطان کی صورت کا کھلونا ہونا چاہیے. میں پریشان ہو گیا، بھائی کوئی تو چیز بتاؤ، شیطان کو تو میں نے دیکھا نہیں، میں کیسا بناؤں. تو اس نے آپ کو دیکھا ہوگا، یہ مجھے پکڑ کر آپ کے پاس جائے کہ اس جیسا بنا. تو شیطان کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں بدصورتی کو. تو یہاں بھی اس درخت کو شیطان کے سر سے تشبیہ دی گئی ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. تو یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی یہ مکھن ہے، مسکا ہے، کھجور ہے، زقوم کا درخت ہم کھائیں گے، ابو جہل کہتا ہے. لیکن یہ مذاق کی چیز نہیں تھی، اتنا خطرناک قسم کا بد مزے والا کڑوا کسیلا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم صبت، اگر زقوم کا ایک قطرہ نچوڑ کر اس دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے لافسدت اہل الدنیا علی اہل الدنیا معاشهم، دنیا والوں کی زندگی کو جینا دور کر دے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اتنا خطرناک ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. یہ لوگ یعنی جہنمی اس میں سے کھائیں گے اور پیٹ بھرنا پڑے گا، دوسری کوئی چیز تو ملے گی نہیں. سورہ الحلقہ کا حدیث الغاشیہ میں ہے کہ جہنمیوں کو کھانے کو یہ چیز ملے گی لا یسمن ولا یغنی من جوع من ظلی، تھوار کا درخت، کانٹے دار چھاؤ دار درخت وہ یہ پیش کیا جائے گا کھانے کے، جس کی وجہ سے نہ کھا کر موٹے ہو سکیں گے اور نہ بھوک مٹے گی. کوئی فائدہ نہیں. کھانے کا خوراک کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی کی بھوک مٹتی ہے، آدمی کا جسم بنتا ہے، ہیلتھی بنتا ہے آدمی. لیکن جہنم کے خوراک میں یہ چیز نہیں ہوگی. کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے. مزید یہ کہ ان لهم ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، اس کے اوپر گرم کھولتے ہوئے پانی کو مکس کر کے دیا جائے گا، اب یہ پیو. کھانا کھاتے ہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اتنا خطرناک کھولتا ہوا کہ ہونٹوں کو لگائیں گے، ہونٹ جل جائیں گے، اور اگر اس کے ایک دو قطرے اندر بھی جائیں گے تو سورۃ المحمد میں آیا ہے اور غالباً سورۃ الکہف کے تیسرے رکوع میں بھی ہے کہ فقطع امعاءهم. سورۃ الکہف میں یشفی الوجوہ ہے، چہروں کو جلسہ رہے گا. اتنا خطرناک پانی جب پیش کیا جائے گا، اتنا اس میں دھواں اڑتا ہوا، بخار اڑتا ہوا کہ چہرے کی ساری چمڑی اس کے اندر آ جائے گی. اندر پیئیں گے تو وہ پانی کے چند قطرات ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکال دیں. اتنا خطرناک ہے. اور کھولتا ہوا پانی. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کو واپس جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے بیچوں بیچ لوٹا دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ خوراک کے لیے، پینے کے لیے، وہ بھی خوراک اور مشروب پینے کی چیز کیسی ہوگی وہ آپ کو پتہ چل گیا. اس کے لیے ان کو اصل جہاں عذاب دیا جا رہا تھا اس سے تھوڑا باہر لایا جائے گا. جہنم سے باہر نہیں لایا جائے گا، اصل جو عذاب دیا جا رہا تھا اس سے باہر. جیسے جیل میں ہوتا ہے، جیل کی کوٹڑیوں میں، کمروں میں الگ الگ مجرم بند ہوتے ہیں، کھانے کے لیے، خوراک کے لیے، ورزش کے لیے، جو اجتماعی کام آتے ہیں اس کے ان کمروں سے، کوٹڑیوں سے باہر لایا جاتا ہے، جیل سے باہر نہیں لایا جاتا ہے. یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. پھر واپس جہنم میں ڈال دیا جائے گا دہتی ہوئی آگ میں. یہ جہنم میں کیوں گئے؟ جنت میں کیوں گئے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں.
توحید پر کاربند تھے، استقامت کے ساتھ توحید پر رہ رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کر رہے تھے، جہنم میں کیوں گئے؟ یہاں عجیب و غریب اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون۔ جہنم اس وجہ سے گئے کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تھا اور انہی کے نقش قدم پر بس تیزی سے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ نے عقل دی تھی، اللہ نے شعور دیا تھا، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ دنیا کے کاموں میں تو بڑے ماہر تھے، بڑا ہی عقل لگاتے تھے، بڑی سوچ لگاتے تھے۔ کوئی چیز خریدنی ہو پتہ چل جاتا کتنا سچ ہے، کتنا کھوٹ ہے، کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں وہاں عقل نہیں چلاتے تھے، وہاں استعمال نہیں کرتے تھے، بس باپ دادا کے راستے پر جمے ہوئے اسی کے نقش قدم پر سمجھانے والے سمجھانے آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، داعی آئے، مبلغین آئے، خیر خواہوں نے سمجھایا کہ کیا ہمارے باپ دادا سب گمراہ تھے؟ وہ سب گمراہ تھے، کیا سب جہنم میں ہوں گے؟ یہ دلیل دیتے تھے اور بس ہم تو اسی کو پکڑے رہیں گے۔ انہم فہم علی آثارہم یہرعون۔ اور کئی جگہ آیا قرآن میں، 7ویں پارے میں آیا ہے، دوسرے پارے میں بھی آیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ باپ دادا کے راستے کو مضبوطی سے پکڑیں گے، چاہے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہو، سمجھتے نہ ہو، شرک میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، بدعات میں مبتلا ہو، گمراہی میں مبتلا ہو، لیکن جو کہ ہمارے باپ دادا تھے وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تو آج جہنم میں یہ سزا وہ بھگتے ہیں۔ ہاں اگر باپ دادا صحیح طریقے پر تھے، صحیح راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو ہمارے اپنے ان علماء اور ان ائمہ اور ان اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چل رہا ہوں، انہوں نے قرآن حدیث کو جو سمجھا ہے میں اس پر ہوں، تو یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تو وہ بات ہے جو حضرت یوسف نے کہی تھی جب جیل میں گئے اور جیل میں نوجوان آئے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، ایک نے کہ شراب نے چوڑنا ہوں، ٹوکرا اٹھائی ہو، دوسرے نے کہا کہ کوے اور چیل اوپر سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، جواب دیجیے۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن اس سے پہلے دعوت دی اور اس میں یہ کہا کہ دیکھو تمہاری قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہے، پہلے اس کو چھوڑو اور میں صحیح راستے پر ہوں، اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں۔ یہ کہا واتبعت ملۃ آبائی۔ اور حضرت یوسف کے باپ دادا جانتے کون تھے؟ حضرت یوسف دنیا کے معزز ترین انسان ہے، جس طرح دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہے نا، دنیا کے سب سے معزز انسان ہے، یہ حضور کی گواہی۔ حالانکہ حضور ہے معزز، لیکن حضور نے کہا کہ تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کر نہیں میں نہیں، یوسف ہے۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ صحابہ نے پوچھا آپ ہیں؟ کہا کہ نہیں یوسف ہے۔ کیوں؟ کہا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود شریف بھی، شریف باپ کے بیٹے ہیں، شریف دادا کے پوتے ہیں، شریف پر دادا کے پوتے۔ خود حضرت یوسف پیغمبر شریف، پیغمبر حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں وہ بھی شریف، پیغمبر حضرت اسحاق کے پوتے وہ بھی شریف، پر دادا ابراہیم جیسے جو جد الانبیاء مجدد الانبیاء ہیں، ان سے بڑھ کر کون عزت و شرافت والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں آبا و اجداد حضرت یوسف کے، اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو میں نے اپنا لیا، ان کی میں پیروی کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تقلید ہے نیک لوگوں کے راستے پر چلنا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر باپ دادا گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، اور کوئی کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہم یہ کریں گے، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اسی طرح گمراہ ہوئے۔ سب سے خطرناک جو چیز ہوتی ہے نا، وہی باپ دادا والا رسم رواج، ریت روایات، خاندان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پکڑے رکھنا، یہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اسی طرح گمراہ ہوئے، حالانکہ لقد ارسلنا فیہم منذرین، ہم نے چوکنا کرنے والا، ڈرانے والا، انجام سے باخبر کرنے والا ہم نے بھیجا، پیغمبر بھیجے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ مختصراً اللہ نے کہا،
اور پورے قرآن میں درس میں جو پابندی سے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے مختلف قوموں کا مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں مختلف پاروں میں کچھ تفصیل کے ساتھ کچھ اشارتاً بیان فرمایا. یہ ڈرائی ہوئی ساری قومیں جو متنبع کرنے پر بھی چوکنا کرنے پر بھی ڈری نہیں سہمی نہیں اور صحیح راستے پر نہیں آئی تو کسی کو پانی میں ڈبو دیا, کسی کو فرشتے کی چیخ نے آ پکڑا, کوئی طوفان کی نظر ہو گیا, کسی کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا, کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی, کسی کو تیز تند ہوا کے ذریعے سے پٹک پٹک کے مار دیا گیا. یہ سب منذرین ہی جن کو چوکنا کیا گیا تھا, وارننگ دی گئی تھی کہ نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا, تو سب ختم کر دیے گئے. الا عباد اللہ المخلصین, ہاں اللہ کے منتخب چنے ہوئے بندے وہ بچا لیے گئے. یہ کون تھے؟ توحید کے راستے پر چلنے والے, ایمان کے راستے پر چلنے والے. انہی میں سے چند اللہ کے نیک بندوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر اللہ آگے 2-3 رکوع میں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, ہمیں پکارا نوح نے تو ہم کیا ہی بہترین پکار پر لبیک کہنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا ہے. یہ کب پکارا تھا؟ 950 سال تک مسلسل توحید کی دعوت, ایمان کی دعوت, یقین کی دعوت, اصلاح عقیدے اور اصلاح اخلاق و اعمال کی دعوت دینے کے بعد مسلسل اذیتوں تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد جب یہ تجربہ ہو گیا, اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, تو پھر ہاتھ اٹھائے اور وہ ہاتھ اٹھائے دعا کیا مانگی. سورہ نوح بھی وہ تفصیل کے ساتھ ہے, یہاں اللہ اس کا مختصراً ذکر کر رہے ہیں. ہمیں پکارا نوح نے, کہا پروردگار اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے, اب یہ ماننے والی قوم نہیں ہے, اب ان کا خاتمہ کر دے, کسی ایک زندہ ان کی ذریت کو مت چھوڑ یہاں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کوئی گھر آباد کرنے والا ان کو یہاں نہ چھوڑے گا تو پھر یہی گمراہی پھیلائیں گے. اللہ فرما رہے میرے بندے نے پکارا, ہم سے بہتر کون پکار پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو, یعنی جو ان پر ایمان لے آئے تھے 950 سال میں صرف 82 لوگ تھے, مرد عورت سب شامل, جو ایمان لے آئے تھے اور مسلسل آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے. ہم نے ان کو بڑی پریشانی سے, ٹینشن سے, کرب سے, پریشانی سے ان کو ہم نے نجات دی. یہ تسلی دے رہے اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو کہ آپ کو بھی مسلسل کافروں کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے, اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے, رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے. آپ تسلی رکھیے, اپنے کام پر, اپنے مشن پر گامزن رہیے, اپنا کام کرتے رہیے. وقت آئے گا ہم آپ کو بھی پریشانی سے نجات دے دیں گے, ان کا خاتمہ کر دیں گے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ, ہم نے حضرت نوح کی ذریت کو, اولاد کو ہی باقی رکھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا وہ عالمی طوفان تھا, یعنی اس وقت کی انسان کی آبادی جتنی بھی تھی ان سب پر آیا تھا, اور اس میں سب نافرمانوں کو غرق کر دیا گیا. وہ 82 مرد اور عورتیں جو کشتی میں سوار کر دیے گئے تھے, جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, ایک بیٹا تو کنعان غرق کر دیا گیا تھا, 3 بیٹے ماننے والے تھے, حام, سام اور یافس, یہ 3 بیٹے تھے. انہی کے ذریعے سے بعد میں نسل چلی. یہ باقی لوگوں کی نسل نہیں چلی, جو کشتی میں تھے نا ان کی بھی نسل نہیں چلی. حضرت نوح کے بیٹوں کے ذریعے سے ہی نسل آگے چلی. اور اس وقت کی جو نسل انسانی ہے, انسانوں کی آبادی ہے, یہ انہی 3 بیٹوں کی ہے. یہ عرب کے لوگ ہیں, ایران کے, روم کے, بنی اسرائیل, یہ یہودی, یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد. اور ہم ہندوستان کے ہیں, حبشی لوگ ہیں, سیاہ فام تھوڑے کالے کلر کے جتنے بھی سب لوگ ہیں, یہ حضرت حام کی نسل سے. اور ترکی لوگ جو ہیں, یہ منگول, یہ جو جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خوب لوٹ مار مچائی, چنگیز خان, ہلاکو خان, سب یہ ترک میں سے آتے ہیں. اور یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہوتے ہیں, یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے. یہ 3 بیٹے تھے, ان کی نسل سے آگے پھر دنیا چلی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اللہ فرما رہے ہیں بعد میں آنے والوں میں ہم نے نوح کا اچھا تذکرہ چھوڑا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر, اچھا چرچا, اچھا نام بعد والوں میں چلائے, تو اللہ کے یہاں مقبول
محبوب اور پسندیدہ بننے کی کوشش کیجیے لوگوں کے یہاں. لوگ تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے. عربی میں کہا جاتا ہے رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کو خوش کرنا کہ آپ یہ بھی راضی ہو جائے, وہ بھی راضی ہو جائے, وہ بھی راضی ہو جائے, یہ ایسا مقصد ہے جو کبھی آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. آپ میں 99 خوبیاں ایک خامی نظر آئے گی تو وہ اسی کو بیان کریں گے, خوبیوں پر نظر نہیں جائے گی. لوگوں کا تو یہ حال ہے, کچھ بھی ہو کہیں نہ کہیں خامی نکالیں گے اور اپنی ناراضگی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں گے. اللہ کے یہاں محبوب بننے کی کوشش کیجیے, وہ اعمال کیجیے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ محبوب مقبول ٹھہریں, اور وہی اصل محبوب و مقبول ہے. پھر اللہ جو نیک بندے ہیں اس دھرتی پر رہنے والے, اللہ اپنے ان محبوب بندوں کی محبت ان نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا. بعد میں آنے والے اچھے لوگوں میں اور انسانوں کی نسل میں ہم نے ان کا تذکرہ چھوڑا. آج آپ دیکھیے حضرت آدم تو پہلے انسان ہے, دوسرا آدم کہا جاتا ہے. حضرت نوح کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے, آدم ثانی, کیونکہ انسانی نسل تباہ ہو گئی. اب بعد میں ان سے آگے نسل چلی ہے تو مسلمان ان کی عزت کر رہے ہیں, یہودی بھی ان کو قابل احترام مانتے ہیں, عیسائی بھی قابل احترام مانتے ہیں. مفسرین کرام نے لکھا بہت ساری مشرک قومیں, بت پرست, مورتی پوجا کرنے والے لوگ بھی, حالانکہ حضرت نوح کی پوری زندگی اس کے خلاف گزری, لیکن وہ بھی ان کی بعض مشرق قومیں بھی حضرت نوح کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. یہ اللہ نے اچھا تذکرہ اور اکرام محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالا. سب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب ان کا تذکرہ آتا تو کہتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین, سارے جہاں میں نوح پر سلامتی. یہ ان کے سلسلے میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں, دعائیہ کلمات کہتے ہیں, کیونکہ توحید کے سلسلے میں بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کیا, اب بڑے لمبے عرصے تک اللہ کی طرف بلاتے رہے. اللہ فرما رہے صرف نوح کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہمارا جو انعام ہے نا, جب پکارو تو ہم لبیک کہیں گے, یہ صرف نوح کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب ان پر پریشانی آئی ہم نے ان کو نجات دی, یہ نوح کے ساتھ خاص نہیں ہے. بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھا تذکرہ چھوڑا, یہ صرف نوح کے ساتھ خاص نہیں ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہماری رحمت, ہمارا انعام, ہمارا اکرام, ہماری جزا و بدلہ تنگ نہیں ہے. ہر اچھے کام کرنے والوں, نوح کی روش اپنے والوں, نوح کا طرز اپنانے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. صرف انہیں کے ساتھ خاص نہیں, جو اس راستے پر آئے گا ہم اس کو اسی طرح انعام سے نوازیں گے. انه من عبادنا المؤمنین, وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین, پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا, ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی پر سوار کیا اور پار کر دیا, دوسروں کو ڈبو دیا. وان من شیعته لابراہیم, اور بے شک نوح کی جماعت میں سے, نوح ہی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی. حضرت نوح کے بعد ان کی ذریت و نسل میں حضرت ابراہیم ہے, بلکہ انبیاء کی ساری جماعت ایک ہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کی جماعت ایک ہی ہے. اور ہمیں قرآن اور حدیث سکھاتی ہے سارے نبیوں کو مانو, سارے نبیوں کو تسلیم کرو, سارے نبیوں کی باتوں کو مانو, ان کی کتابوں پر ایمان لے آؤ. ہم کسی بھی فرق نہیں کرتے دنیا میں. اس سے زیادہ اشارہ قلبی, بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ پروپیگنڈا تو کرتے ہیں, قرآن سختی سکھاتا ہے, مسلمان بہت تنگ نظر ہیں, تنگ دل ہیں, اپنے سوا کسی کو نہیں مانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے قرآن تو ہمیں کہتا ہے محمد پر بھی ایمان لاؤ, عیسیٰ کا بھی انکار مت کرو, محمد پر بھی یقین رکھو, موسیٰ کو بھی تسلیم کرو, داؤد کو بھی تسلیم کرو. کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنا محمد کی شان میں گستاخی کرنا ہے, یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. اللہ یہودیوں کو دیکھو, صرف حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. عیسائیوں کو دیکھو, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ قرآن کو یہ کہتا ہے مشرکوں کے معبودوں کو بھی برا بلا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, ان کو گالی مت دو, ورنہ وہ ان کو تو علم نہیں ہے, وہ اللہ کے بارے میں برا بلا کہیں گے. یہاں تک قرآن سکھاتا ہے. تو تمام انبیاء کا دین مذہب ایک ہی ہے, اور وہ دین و مذہب صرف اسلام ہے. اس کو اسلام کہیے یا اس کو سنسکرتی میں سناتن کہہ لیجیے, یہ آپ کو عجیب لگے گا, لیکن بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے ذالک الدین القیمہ, ذالک الدین القیمہ, سورۃ
لم یکن الذین ہے 23 پارے میں، یہی سیدھا دین ہے، اس کا ترجمہ سناتن دھرم کا ہے۔ سیدھا دین توحید صرف اللہ کی طرف سیدھا لے جانے والا، اس کو سناتن کہتے ہیں۔ وہ صرف یہی جس میں شرک نہ ہو، جس میں بت پرستی نہ ہو، جس میں ایک اللہ کو مانا جاتا ہو، بہتے ہوئے بات نہ ہو، ایک ایکیشور واد ہو، جس میں وہ صرف اسلام ہے۔ اور وہ آدم کا بھی مذہب تھا، عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کا مذہب تھا۔ تو 1400 سال سے یہ مذہب اسلام نہیں ہے، یہ آدم سے ہے، جب سے دنیا قائم ہے، انسان اس دنیا میں آئے اور آج تک یہی چل رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی قبول ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دوسرا قبول نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم بھی اسی دین کو لے کے آئے، یہ نوح کی جماعت ہی میں سے تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ کل قیامت کے دن کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے، آج 19واں پارہ ہے، حضرت ابراہیم کے تذکرے میں سنیں گے تراویح کے اندر، وہاں بھی وہ تذکرہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے، اسی میں وہ قربانی والا واقعہ بھی یہیں آیا ہے 23 پارے میں سورۃ الصافات میں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق